نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی آج اللہ رب العزت کے اذن سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں. یہ ہے کہ امت مسلمہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیلیبریٹ کیوں کرتی ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن کیوں منایا جاتا ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خوشی، فرحت اور مسرت کا ایونٹ سمجھ کر کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کے جشن اور سیلیبریشن کی دینی حیثیت، مذہبی حیثیت اور روحانی حیثیت کیا ہے، اس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم گفتگو کریں گے. بعض لوگوں نے اپنے ذہنوں میں اسلام کا تصور ایک روکھی مذہبیت کی بنیاد پر ایسا بنا رکھا ہے کہ جس میں شاید کسی بھی چیز کو سیلیبریٹ کرنے کا، خوشی منانے کا، یاد منانے کا اور سیلیبریشن کا جیسے سرے سے کوئی جواز نہیں ہے. میں ابتدا ہی میں عرض کر دوں کہ یہ تصور غلط ہے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی، اور اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن و سنت کو، قرآن و حدیث کو، آثار صحابہ کو، کتب حدیث کو، قرآن کی تفسیر کو ڈیپتھ میں، گہرائی میں جا کر نہیں پڑھتے اور اس کے مطالعہ میں اتنی وسعت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اپنے تصورات کے لیے چھوٹے چھوٹے دو چار دلائل جو ان کو دستیاب ہوتے ہیں ان کو تقویت پہنچا کر تو لوگوں کے سامنے اپنے ذہن کا خود ساختہ تصور، اسلام کا، دین کا، شریعت کا تصور بنا کے پیش کر دیتے ہیں. اور یہ سبب بنا ہے جس نے اسلام کے پورے تصور کو ایک محدودیت دے دی ہے اور تنگ سوچ دے دی ہے، اور اسلام کو ایک ایسا روکھا، سوکھا، تنگ، محدود مذہب اور دین کی بجائے بھی مذہب بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے تیز رفتار انسانی زندگی، جو ترقی کرنے والی ارتقا پذیر انسانی زندگی کا ساتھ شاید یہ دین نہیں دے سکتا. اور بہت سارے علاقائی، سماجی، ثقافتی، نظریاتی، دینی، تاریخی، انسانی زندگی کے گوشے ایسے ہیں کہ جن کے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، قومی اور بین الاقوامی زندگی کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جنہیں نہ صرف امت بلکہ پوری انسانیت سیلیبریٹ کرتی ہے، پوری انسانیت انہیں اپنی زندگی میں اور زندگی کے تسلسل میں اکاموڈیٹ کرتی ہے. تو ایسے لگتا ہے جیسے اسلام اس پورے انسانی زندگی کے قومی اور بین الاقوامی دھاروں سے الگ تھلگ کوئی چیز ہے اور وہ فٹ ان ہوتا ہوا اور انٹریکٹ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. یہ اسلام کا تصور نہیں ہوتا، یہ بعض لوگوں کا اپنا خود ساختہ محدود اور تنگ نظری پر مبنی جو سوچ ہوتی ہے اس کا آئینہ دار ہوتا ہے. آئیے آج ہم اس نکتے کی وضاحت کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر ہم اسلام کے مناسک اور شعائر پر غور کریں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اسلام کے تمام مناسک، ارکان حج، مناسک اور بہت سارے شعائر اللہ وہ صرف اور صرف سیلیبریشن کا نام ہے. یعنی اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی تاریخ کی کچھ یادگاریں ہیں، اسلام کی روحانی تاریخ کے کچھ عظیم واقعات ہیں، ایام اللہ ہیں، جن کی وہ تذکیر ہے، اور وہ تذکیر یعنی ان کی یاد سیلیبریشن کی شکل میں ہے. اگر
ان مناسک کا اور ارکان کا تعلق تاریخ کے اس دائرے سے ہٹا دیا جائے، یاد منانے کے تصور سے جدا کر دیا جائے، تو ان تمام کے تمام مناسک کا کوئی ریلیونس از خود، اس کا کوئی ریشنیل از خود سمجھ میں نہیں آتا، اس کا جواز باقی نہیں رہتا، اور انسانی عقل و شعور شاید اسے تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دے۔ اب ہم حج سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ حج خود اللہ کے محبوب و مقرب بندوں، جن میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان سے لے کر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، ان کی بہت سارے اعمال کی جو مخصوص حالات کے تناظر میں تھے، مخصوص واقعات تھے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک بہت ساری تاریخی روحانی یادگاروں کو سیلیبریٹ کرنے سے عبارت ہے۔ یہ ہے کل حج کے مناسک کا نام۔ ہم شروع کرتے ہیں بات کو کہ حج کا آغاز احرام سے ہوتا ہے۔ آپ اچھا بھلا اپنا پہنا ہوا لباس جو عین شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے، اللہ کے گھر جا کے ایام حج میں یا عمرے کے لیے آپ اتار دیتے ہیں۔ کوئی اور ریشنیل نہیں ہے اس لباس کو، اچھا بھلا پہنا ہوا لباس جو دنیا کے ہر خطے میں جائز ہے، ایام حج میں اور ادائیگی عمرہ کے وقت میں کیوں ناجائز ہو گیا؟ اور اسے اتار کے دو سادہ سی چادریں آپ پہن لیتے ہیں جس کو احرام کہتے ہیں۔ یہ احرام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لباس کی یادگار ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ نہ ان چادروں کے پہننے میں ادروائز کسی اجر اور کسی ثواب کی زیادتی ہے، اگر وہ ثواب زیادہ ہوتا تو عمر بھر اسی لباس کو ریکمینڈ کر دیا جاتا، اور نہ پہنے ہوئے لباس کو جس کو اتارا جا رہا ہے، شلوار ہو، قمیض ہو، جبہ ہو، پینٹ ہو، شرٹ ہو، نہ اس کے اندر کوئی گناہ ہے، ادروائز ایام حج کے علاوہ اس کی اجازت نہ ہوتی، مگر صرف لباس بدلوایا گیا ہے تاکہ راہ عشق و محبت میں داخل ہو رہے ہیں اور جن مناسک کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، پتہ چل جائے کہ ان مناسک کی ابتدا ہی اللہ کے محبوب بندوں کی یادگار منانے سے ہے۔ تو احرام خود ایک سیلیبریشن ہے ان کے لباس کی۔ پھر اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو کلمات ہیں، یہ تلبیہ، یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اب پوری نسل انسانی اور پوری زمین پر آباد انسانیت کو اس گھر کا طواف کرنے، حج کرنے کے لیے آواز دیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے۔ تم لوگوں میں حج کا بلند آواز سے اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس پیدل بھی اور دبلے پتلے جانوروں پر دور دراز سے سفر کرتے ہوئے چلے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل میں جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے حج کے لیے آواز دی، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، جیسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا، شعب الایمان میں روایت کیا، اور اسی طرح عبداللہ ابن عباس کی روایت امام طبری نے تفسیر طبری میں، امام سیوطی نے الدر المنصور میں، امام عسقلانی نے فتح الباری میں، اور اسی طرح اس روایت کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، اور امام شوکانی نے فتح القدیر میں، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں، بہقی نے سنن کبریٰ میں۔ الغرض ان تمام کتب احادیث اور کتب تفسیر میں ائمہ اور محدثین نے روایت کیا ہے کہ جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کے آپ نے آواز دی، تو جو مخلوق اور نسل بنی آدم کا فرد روئے زمین پہ دور دراز قرب و جوار میں جہاں جہاں آباد تھا، آپ کی آواز ہر ایک نے سنی، حتیٰ کہ جو ماؤں کے رحموں میں تھے، جو اپنے آباء و اجداد باپ کی صلبوں میں تھے اور جو عالم ارواح میں تھے، انہوں نے بھی آواز سنی، اور سب نے آپ کی آواز سن کر جواب دیا تھا، لبیک اللہم لبیک۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جبل ابو قبیس پہ دی گئی آواز کا جواب تھا جو ہر روح نے دیا تھا۔
اس واقعہ کو اب 4000 سال بیت گئے. جب ہم حج پہ جاتے ہیں نہ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر آج صدائے ابراہیم سنائی دے رہی ہوتی اور نہ کوئی پہلا دن ہے کہ آج گھر تعمیر ہوا اللہ کا اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہو. آواز سنائی نہیں دیتی مگر اس کا جواب لبیک اللہم لبیک. اس جبل ابو قبیس کی چوٹی پر ابراہیم علیہ السلام کی صدا دینے کے واقعہ کو اور اس کے جواب کو آج تک سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. یہ بولی آپ کو سکھا دی گئی اور آپ جب حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں اور حج کے طواف کے لیے بڑھتے ہیں اور اسی طرح ایام حج میں آپ انہی کلمات کو دہراتے ہیں. آپ کلمہ بدل نہیں سکتے اس لیے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو ان کے صدا کے جواب میں روحوں نے دیے تھے. تو گویا لبیک اللہم لبیک ایک سیلیبریشن ہے اس آواز کی. پھر آپ طواف میں شامل ہو گئے. 3 چکر جب آپ پہلے طواف کے اس میں رمل کرتے ہیں, اکڑ کے چلتے ہیں. پوری دنیا میں روئے زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنے کا حکم ہے. اکڑ کے چلنا اللہ پاک نے منع فرمایا ہے. فرحت کے ساتھ, تکبر کے ساتھ, رونت کے ساتھ, تمکنت کے ساتھ, اکڑ کے ساتھ مت چلو. اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلا کرو اور زمین پر دب دب کے پاؤں رکھا کرو کہ تمہارے چلنے سے تکبر نظر نہ آئے. ہر زمین کے ہر خطے پر عاجزی سے چلنے کا درس دینے والا اسلام کہتا ہے کہ جب تم اللہ کے گھر میں پہنچ جاؤ جس جیسا تقدس کسی مقام کو نہیں اور اللہ کے گھر کے ارد گرد چلو تو 3 چکر اکڑ کے چلو. کیا ریلیونس اور کیا ریشنل ہے اس کا؟ ایک ہی بات ہے. آقا علیہ السلام جب حدیبیہ کے بعد عمرہ کرنے کے لیے صحابہ کو لے کر آئے 6-7 سال کے بعد, تو صحابہ کرام کو دیکھ کر جہادوں میں لڑ کے مجاہد ریاضات کر کے کفار مکہ اور قریش مکہ نے, مشرکین نے تانا دیا کہ محمد کے صحابی کمزور پڑ گئے. یہاں تھے تو صحت مند تھے, اب کھانے کا نہیں ملتا, کمزور پڑ گئے. آپ نے جب یہ تانا سنا تو صحابہ کرام سے فرمایا اکڑ کے چلو تاکہ ان کو پتا چلے کہ محمد کے صحابہ کمزور نہیں توانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو صحابہ کرام ان مشرکین مکہ کے تانے کے رد کے لیے اکڑ کے چلے تھے. آج ہر حاجی اور معتمر اس کے لیے حکم ہے کہ اکڑ کے چلے. آج کس کا تانا ہے؟ کون تانا زنی کر رہا ہے؟ کون سے مشرک ہیں جو تانا دے رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آج اکڑ کے چلنے کا ریلیونس کیا ہے سوائے سیلیبریشن کے ایک نقطے کے کہ صحابہ کرام حضور کے حکم سے چلے. وہ اس خاص واقعہ کے تناظر میں تھے, ضرورت تھی, ان کا تانا تھا, ورنہ اٹ سیلف تو یہ عبادت کا کام نہیں ہے. اب نہ وہ تانا ہے نہ وہ واقعہ کا پس منظر ہے نہ اس کی ضرورت ہے, بس چونکہ ایک ادا تھی آج تک اس ادا کو سیلیبریٹ کرنے کا نام طواف ہے, رمل ہے. پھر آپ طواف ختم کرتے ہیں, 7 چکر اس گھر کے لگاتے ہیں. تو گھر کے 7 چکر لگانے میں کون سی عبادت ہے؟ یہ بھی یادگار ہے محبوب کی. اس کے بعد حکم ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اسے سجدہ گاہ بنا لو. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے. 360 بت تھے وہاں, ان کو اٹھا کے نکال دیا تھا کہ کوئی بت آنکھوں کے سامنے نہ رہے. وہ توحید کا مرکز, وہ اسلام جو کسی پتھر اور بت کو نماز کے وقت سامنے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا, اب وہ حکم دیتا ہے کہ جب طواف کر چکو تو تمہارا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تم اس پتھر کو اپنے سامنے رکھ کر, جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان ہیں, اس پتھر کو جو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کا پتھر ہے سامنے رکھ کر قبلہ رخ ہو کر جب تک 2 نفل نہ پڑھو تمہارا طواف قبول نہیں ہوگا. نفل اگر آپ کعبے کی کسی سمت اور جا کے پڑھ لیں تو نہیں ہوں گے, قبول نہیں ہوں گے. اس کے لیے حکم ہے مقام ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ جو پتھر ہے اس کو مصلی بنا لو, سجدہ گاہ بنا لو. سجدہ اللہ کو ہے, سمت کعبہ کی ہے, مگر کعبہ اور اپنے درمیان اس پتھر کو رکھنا ہے جس پر اللہ کے محبوب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. یعنی وہ اپنے محبوب پیغمبر کے قدموں کی تکریم کروا رہا ہے, اپنے محبوب پیغمبر اور نبی اس کے قدموں کی تعظیم کروا رہا ہے اور اسے اپنے قبلہ گاہ بنا کے سامنے رکھ رہا ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. یہ عمل کیا ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا. پتھر پگھل گیا تھا اور آپ کے دونوں قدموں کے نشان پتھر کے سینے پر سب تو گئے تھے. اور یہ وہ پتھر تھا کہ جب تعمیر کعبہ ہو چکی, اس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے التجا کی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. میرے مولا میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی، میرے بچے حضرت اسماعیل نے میرے ساتھ مل کر، ہم دونوں نے تیری مزدوری کر دی، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، اس مزدوری کے عوض صرف یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنا محبوب محمد مصطفیٰ ہماری نسل میں عطا کر دے. وہ نبی آخر الزمان جس کی خاطر ہزارہ سال قبل بے آب و گیا ریگستان میں تو یہ گھر ہم سے تعمیر نو کروا رہا ہے، جس کی خاطر یہ غیر آباد زمین تو ہم سے آباد کروا رہا ہے، اس پیغمبر نبی آخر الزمان کو جس کی امت مسلمہ امت آخری امت ہوگی خیر الامم، وہ پیغمبر ہمیں عطا کر دے، میری نسل اور ذریت میں وہ پیغمبر آ جائے، تاکہ جب ہر کوئی اپنی پہچان لے کر قیامت کے دن پیش ہو تو میں عرض کر سکوں کہ میں جد محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کا دادا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ دعا کی تھی، اس پتھر کی نسبتیں تھیں تعمیر کعبہ اور دعا ابراہیم کے ساتھ. اور دعا ابراہیم کیا تھی؟ بعثت مصطفیٰ کی، ولادت مصطفیٰ کی، میلاد مصطفیٰ کی، کہ باری تعالیٰ اس نبی آخر زمان کو میری اولاد میں پیدا فرمانا، ان کی ولادت میری اولاد میں ہو، ان کا میلاد، ان کا مولد میری ذریت میں ہو، اس بستی میں، اس شہر میں ہو اور میری اولاد میں ہو ان کی ولادت. چونکہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے ولادت مصطفیٰ کی دعا کی تھی کہ میری ذریت میں عطا کر مصطفیٰ کی ولادت کو. اللہ رب العزت نے اس ولادت مصطفیٰ کی دعا کو آپ کے قدموں کے نشانوں کی صورت میں قیامت تک محفوظ کر دیا، پتھر کے سینے میں ثبت کر دیا. اور سوچئے اس کا ریلیونس کیا ہے، بات کہاں جاتی ہے، مقام ابراہیم کی حقیقت کیا ہے، اس پتھر کی اہمیت کیا ہے. اور لاکھوں پتھر تھے، پیغمبر کی شان ہے، معجزہ ہے، جس پتھر پہ بھی قدم رکھتے وہ موم ہو جاتا. یہ کوئی ایک اکیلا تنہا پتھر، تعمیر کعبہ تو تھی، مگر اس سے بڑھ کر تعمیر کعبہ کے بعد اس پر کھڑے ہو کر میلاد مصطفیٰ، میلاد کہتے ہیں ولادت کو، ایک ہی لفظ ہے، ولادت مصطفیٰ کی دعا کی تھی. اللہ رب العزت اس ولادت مصطفیٰ کی دعا کو سیلیبریٹ کرواتا ہے مقام ابراہیم کی شکل میں کہ یہاں 2 نفل پڑھو اور تمہارا عمرہ قبول نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا، بیسک طواف قبول نہیں ہوگا جب تک اس پتھر کے قدموں کے نشان کو جو میرے مصطفیٰ کی ولادت کی دعا سے متعلق ہیں سامنے رکھ کر نفل نہ پڑھ لو. تو یہ سارا کچھ سیلیبریشن ہے. پھر آپ عرفات چلے جاتے ہیں، عرفات حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات کی سیلیبریشن ہے. حضرت حوا مغرب کی طرف کہیں عرب میں اتری تھیں آسمان سے. آدم علیہ السلام ایک روایت کے مطابق سراندیب کے پہاڑ میں اترے تھے، ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے اس میدان میں آ کے ایک دوسرے سے ملے اور ایک دوسرے کو پہچان لیا، جس کو عرفات کہتے ہیں. حج اور کچھ نہیں ہے، نہ عرفات کے میدان میں کوئی مخصوص عبادت ہے، نہ مخصوص نفل ہیں، نہ مخصوص صورتوں کی تلاوت ہے، نہ مخصوص تسبیحات ہیں، نہ ذکر اذکار ہے، کوئی عمل خاص مخصوص نہیں، جو کریں اللہ کو قبول ہے. حج صرف اس چیز کا نام ہے کہ ظہر یعنی زوال کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک اس دورانی عرصے میں اس میدان میں تم بھی پہنچ جاؤ، جمع ہو جاؤ جہاں آدم اور حوا پہنچ گئے تھے. تو ان کی ملاقات اور پہچان کی یادگار ہے. آپ صرف سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کی ملاقات کو، یہ حج ہے. حج اللہ کے 2 مقرب بندوں کی ملاقات کی سیلیبریشن ہے. پھر آپ مزدلفہ کا آ کے وقوف کرتے ہیں، کنکریاں چنتے ہیں، پھر مینا جا کے شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں. آج نہ وہاں کوئی شیطان ہے، نہ اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں، نہ کوئی آپ کو ورغلا رہا ہے، نہ شیطان کو دوڑانے کے لیے کسی کنکریاں مارنے کی ضرورت ہے. کوئی ریشنیل نہیں ہے، کوئی وزڈم ظاہراً نظر نہیں آتی، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی فلسفی نہیں ہے، کوئی انٹرپریٹیشن آپ نہیں کر سکتے. اگر سیلیبریشن کے بنیادی تصور کا انکار کر دیا جائے تو حج کے سارے مناسک کالعدم ہو جاتے ہیں. اب آپ 3 دن رک کر آ کے 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، چھوٹے کو، وسط والے کو، اس سے بڑے کو. کیوں؟ شیطان نے 3 مقامات پر آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برگلانے کی کوشش کی تھی کہ آپ کے والد تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. آپ نے والد سے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام سے، ان کے امر سے کنکریاں اٹھا کے ماری، شیطان کو بھگا دیا. اب تو بھگانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر حاجی کا حج نہیں ہوتا جب تک رمی جمرات نہ ہو. وہ ستون بنا دیے گئے پتھروں کے، شیطان کا نمونہ. تو وہ شیطان کا جو وجود تھا اسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ستونوں کی شکل میں، وہ جمرات ہیں.
اور کنگریاں مارنا اسماعیل علیہ السلام کے عمل کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ بھی ایک سیلیبریشن ہے۔ تو اس وقت آج کی نشست میں نے اس بات پہ زور ڈالا ہے اور روشنی ڈالی ہے کہ ہمارے نماز جیسے ارکان، فرائض، ہمارے حج جیسے مناسک، اور اس طرح کے پھر صفا مروہ ہے، صحیح ہے۔ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی عالم اضطراب میں، اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی، ان کی ایڑیاں رگڑنے سے جو پانی کا چشمہ نکلا وہ آج تک ہمارے لیے زمزم ہے۔ حضرت ہاجرہ دوڑی جہاں وادی گہرائی آتی تھی کہ وہ تنہا اکیلے لیٹے تھے، وہ دوڑی اضطراب کی کیفیت میں ہمارے حج کا حصہ بن گیا کہ اب ہم احرام باندھ جب صحیح کرتے ہیں تو خاص مقام پر ایک جگہ سے دوسری جگہ دوڑ کے گزرنا ہوتا ہے، نہ آج کوئی اضطراب ہوتا ہے نہ کوئی مجبوری۔ تو آپ نے دیکھا تو اللہ رب العزت نے یہ سارے شعائر، اپنے محبوب مقرب بندوں کے ایونٹس، ان کے واقعات، ان کی زندگی کے ذاتی واقعات، نجی واقعات جو خاص پس منظر میں تھے، خاص ریکوائرمنٹ میں تھے، خاص تناظر میں تھے، اور وہ گزر گئے، ان کے بعد کوئی تناظر یا تسلسل نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر رب کائنات نے ارکان اسلام اور مناسک دین اور مناسک حج کی شکل میں ان ساروں کو پریزرو کر لیا ہے۔ ان تمام سیلیبریشن کا نام اسلام کے مناسک ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ سیلیبریٹ کرنا کوئی غیر اسلامی چیز ہے، میں تسلسل سے آؤں گا، میلاد پاک پر میں اس کی بنیاد رکھ رہا ہوں۔ تو بیسک کنسپٹ مختلف ایونٹس کو سیلیبریٹ کرنا، اگر اسماعیل علیہ السلام کا ایونٹ سیلیبریٹ کرنا سنت ہے اور دین کا تقاضا ہے تو مصطفیٰ کی ولادت سیلیبریٹ کرنا کیوں نہیں ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لمحہ بلمحہ کیفیات کو سیلیبریٹ کرنا، عزیر علیہ السلام کو سیلیبریٹ کرنا، حضرت آدم کی توبہ کو سیلیبریٹ کرنا، حضرت موسیٰ کی نجات کو سیلیبریٹ کرنا، حضرت عزیر کے شکرانے کو سیلیبریٹ کرنا، حضرت ابراہیم و اسماعیل کو سیلیبریٹ کرنا، صحابہ کے اکڑ کے چلنے کو سیلیبریٹ کرنا، اگر ان نجی ایونٹس کو اور اللہ کی نعمتوں کو اور انعامات کو اور احسانات کو اگر سیلیبریٹ کرنا دین کا حصہ ہے تو کیا یہ سب سنت نہیں بنا دیتا کہ حضور کی اس دنیا میں تشریف آوری کو خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے؟ ایک بات ہے کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا، اور ایک دوسری بات ہے وہ پرانا واقعہ جو صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے گزر گیا، جس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس واقعے کے ساتھ اپنے سوچ کو، اپنے ذہن کو، اپنے تصور اور اپنے تخیل کو کنیکٹ کرنا اور اس واقعے کا تصور اپنے ذہن میں لانا، اس واقعے کا تخیل قائم کرنا، اور تصور اور تخیل کے ذریعے سے اپنی کیفیات کو، اپنے احساسات کو، فیلنگز کو اس واقعہ کے ساتھ یوں کنیکٹ کرنا کہ گویا وہ کیفیات جو اس وقت رونما ہونے والے واقعہ کے نتیجے میں پیدا ہوئی، وہ کیفیات آج صدیوں ہزاروں سال بعد بھی آپ کی طبیعت پر واقع ہو جائیں، آپ اسی طرح فیل کریں، وہ کیفیت آپ کی واردات بن جائے، یعنی آپ اسپریچولی ایکسپیرینس کریں ان چیزوں کو، اور اس طرح آپ اپنے اوپر طاری کر لیں وہ کیفیت۔ اگر غمی کا واقعہ ہے تو غم کی کیفیات طاری کر لیں، اگر خوشی کا ایونٹ ہے جسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے یا جسے کمیموریٹ کیا جا رہا ہے، یاد کیا جا رہا ہے، جس کی یادگار منائی جا رہی ہے، تو پھر اس خوشی اور غمی کا جو بھی ایونٹ ہے اسی جیسی کیفیت کو اپنی واردات بنا لیا جائے۔ ہم جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو امت مسلمہ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اس سے بڑی خوشی، فرحت اور مسرت کا ایونٹ اور کیا ہوگا کہ ان کے وہ پیغمبر جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جنہوں نے پوری انسانیت کو اپنی تشریف آوری کے بعد کفر، شرک اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم اور ایمان اور عظمت کے نور کی طرف متوجہ کر دیا، گری ہوئی انسانیت کو جنہیں اللہ رب العزت نے بلند مقام پر حضور کی بعثت کے تصدق سے فائز کر دیا، جس امت کو اشرف الامم، خیر الامم بنا دیا، اور جن کو اللہ رب العزت نے حضور کی آمد کے نتیجے میں آقا علیہ السلام کی رحمت سے دنیا میں بھی عظمت ملی اور آخرت میں بھی شفاعت ملی، اور ساری نعمتوں کا ذریعہ، وسیلہ اور واسطہ حضور کی ذات بن گئے، اور جن کے ذریعے سے قرآن نصیب ہوا اور ساری دنیا اور آخرت کی نعمتیں نصیب ہوئی۔ جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ تشریف لائے،
ان کی تشریف آوری اور ان کی ولادت کے ایونٹ سے بڑھ کر خوشی، فرحت، مسرت کا اور ایونٹ کیا ہوگا؟ تو آج جب اسے سیلیبریٹ کیا جائے تو اس طرح سیلیبریٹ کیا جائے جیسے ایکچول ریئل خوشی کسی ایونٹ کی ہو رہی ہے، اور آدمی خود کو اس تصور میں گم کر دے، اس تخیل میں گم کر دے، اور خوشی اور مسرت کی وہ کیفیات پیدا کرے۔ اس میں انسان کمکم میں لگاتا ہے، محافل کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اچھے لباس پہنتا ہے اور اظہار مسرت کرتا ہے، اظہار فرحت کرتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں کسی واقعہ پر یا کسی ایونٹ پر واقعتاً سب سے بڑھ کر خوشی ہے، مسرت ہے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہوگی۔ ان کیفیات کو طاری کرنا یہ بنیادی تھیم ہے آج میری گفتگو کا۔ اس تھیم کے لیے میں چند احادیث کو آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ قوم سمود کا ذکر آیا ہے، جن کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ بس منظر یہ ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور بہت ساری کتب حدیث میں پھر اس کی تفصیلات آئی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے پاس معجزہ کے طور پر اللہ نے ایک اونٹنی دی تھی۔ وہ قوم سمود جہاں آباد تھی، اس قوم سمود کے پاس 2 کنویں تھے۔ ایک قوم سمود کی ملکیت میں تھا کنواں، اور ایک کنواں وہ تھا جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں سے پانی پیا کرتی تھی، ایک دن اس کے لیے مقرر تھا۔ اب ہوا یہ کہ قوم سمود نے جو نافرمان قوم تھی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں اور حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت میں آپ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اس کو ذبح کر دیا، شہید کر دیا۔ اس پر ان کے اوپر بہت بڑا عذاب آیا اور وہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کا قرآن مجید میں واضح ذکر ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ اس واقعہ کا بیان ہے۔ اب جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ صحیح بخاری کا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء، اور اس میں یہ اللہ رب العزت کا جو قول ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اس کی تفسیر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا ہے، اور پھر اس کو صحیح مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ امام مسلم نے کتاب الزہد کے اندر، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے، اور پھر امام طبری نے، امام قرطبی نے، امام ابن کثیر نے، پھر تمام ائمہ تفسیر نے بھی اس کو آگے بیان کیا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک پر تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے، تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، جو کنواں قوم سمود کی ملکیت تھا، وہ جو نافرمان قوم جن پر صالح علیہ السلام کی گستاخی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں عذاب آیا تھا، اس قوم سمود کے کنویں سے پانی نہیں پینا، اپنے برتنوں میں پانی نہیں بھرنا، اس سے سالن نہیں بنانا، آٹے نہیں گوندنے۔ مگر ہوا یہ کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تو اس حکم سے پہلے وہ صحابہ چونکہ سفر پہ آ رہے تھے، ضرورت تھی، اس کنویں سے پانی بھر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے آٹے گوندھ لیے تھے، کئیوں نے سالن پکا لیے، کئیوں نے برتن بھر لیے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، میں صحیح بخاری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری ہے میرے سامنے، اس کی کتاب الانبیاء ہے اور حدیث نمبر 3378 ہے۔ اور عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نازل الحجر فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک میں جب آپ مقام حجر پر اترے، امرهم ان لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا قد اجنا منا واستقينا فامرهم ان يطرحوا ذلك العجين۔ یہ حدیث حضور علیہ السلام فرمایا، روایت ہے کہ آپ نے حکم دیا کہ آپ نے اس کنویں سے پانی نہیں بھرنا، نہ پانی پینا، نہ اس کو بھرنا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کے حکم سے پہلے اس میں سے پانی لے لیا، اپنے آٹے بھی گوندھ لیے، سالن بنا لیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اپنے سارے آٹے گرا دو اور برتنوں سے پانی انڈیل دو۔ اس پانی کو آپ نے فرمایا نیچے انڈیل دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بنیادی جو چیز ہے اس میں سے ایک، کہ وہ قوم سمود کا کنواں تھا اس وقت، ہزارہا سال گزر گئے، آج وہاں نہ قوم سمود بیٹھی تھی اور نہ وہ کنواں آج ان کی ملکیت میں تھا۔
اور جو پانی تھا قوم سمود کا وہ بھی ہزارہ سال بعد صاف ظاہر ہے وہی پانی تو نہیں رہتا، مگر چونکہ اس پانی کی اس کنویں کی نسبت تھی قوم سمود کی طرف، جو مخالفان نبی تھے، پیغمبر تھے، جو گستاخان پیغمبر تھے، جو اللہ کے عذاب یافتہ تھے، تو اللہ رب العزت نے اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں سے پانی پینے اور بھرنے کی بھی اجازت نہیں دی، اور وہ جو ہم حالانکہ عذرو شرع وہ پانی نہ پلید تھا نہ ناپاک تھا، کوئی اور شرعی وجہ نہ تھی، مگر گوندے ہوئے آٹے اور پکے ہوئے سالن بھی حضور علیہ السلام نے اور بھرے ہوئے برتن بھی انڈیل کر گروا دیے۔ یہ دراصل ان کے اوپر جو اللہ کی ناراضگی تھی اس کی کومیموریشن ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آگے حدیث پاک ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَرَهُمْ، آگے حدیث نمبر 3379، أَن يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ، اور فرمایا اس کے برعکس حضور علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی پیو اور پانی بھرو اور اپنے سالن اور آٹے تیار کرو جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وہ کنواں نہیں ہے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام پانی پیتے تھے؟ فرمایا نہیں، کانا تاردها الناقہ، اونٹنی پانی پیتی تھی۔ صالح علیہ السلام کا پانی پیا ہوتا آپ نے تو اس کی تو نسبت ہی بڑی بلند ہوتی۔ آپ کی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتی تھی فرمایا اس سے پانی پیو، اس سے برتن بھرو، اس سے اپنے کھانے تیار کرو۔ تو صحابہ کرام نے ایسے کیا۔ اب نہ وہ اونٹنی آج موجود ہے، نہ وہ پانی ہی عین وہی پانی کھڑا ہوگا، پتہ نہیں کتنے ہزارہ سال بعد، نسلیں بیت گئی، کتنی بار پانی اس کا ختم ہوا، بھرا گیا اور نیچے سے پانی اوپر طے کو آتا گیا، مگر چونکہ اس کنویں کی نسبت تھی پیغمبر کی اونٹنی کے ساتھ، اور اللہ کے برگزیدہ نبی کی اونٹنی وہاں سے پانی پیا کرتی تھی، صرف ایک مکانی نسبت تھی، ایک ظرفی نسبت تھی، ظرف کی، مکان کی، کنویں کی نسبت تھی۔ آقا نے فرمایا اس سے پانی پیو، گویا اونٹنی کے اس پانی پینے کو سیلیبریٹ کیا، اور قوم سمود کی ملکیت کے کنویں سے پانی نہ پینا اس عذاب کو کمیموریٹ کیا۔ حالانکہ آج نہ وہ پانی موجود تھا، نہ وہ کنواں موجود، نہ وہی ایگزیکٹلی اونٹنی موجود تھی۔ تو چنانچہ صحابہ کرام نے آگوں پر اپنی ہانڈیاں رکھی ہوئی تھیں، آپ نے وہ ہانڈیاں انڈیل دی، گرا دی۔ امام طبری روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اسی کو روایت کیا، امام ابن کثیر تفسیر قرآن میں ابن کثیر روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس جگہ مت جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس عذاب سے دوچار نہ ہو جاؤ۔ یہ وہ دوسرا نقطہ تھا کہ جس پر آپ نے منع فرما دیا اس پانی کے پینے سے، اور اس کو آقا علیہ السلام نے اس کنویں سے لینے کا حکم دیا۔ یہ اس کنویں سے پانی پینے کی سیلیبریشن ہے، اور پیغمبر کی اونٹنی کی نسبت کا اتنا ادب اور احترام کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام جیسی ہستیاں، وہ صاف ظاہر اونٹنی سے تو بلند رتبہ تھے، انسان بھی تھے اور پھر صحابہ رسول تھے، انہیں کہا کہ اس جگہ سے پانی پیو جہاں پیغمبر کی اونٹنی پانی پیتی ہے۔ آپ اس کے اندر دیکھیں کتنے معارف ہیں، اور آج اس طرح کی سوچ رکھنے والے ہم لوگ اگر ایسا سوچیں تو ہماری سوچیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کتنی دور جا چکی ہیں۔ جس نقطے پر آپ صحابہ کرام کو لا رہے ہیں ہم اس نقطے سے کتنا دور جا چکے ہیں۔ اور میں نے یہ صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیثیں کوٹ کی۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے، اور وہ آپ نے سنا ہے یہ واقعہ اصحاب فیل کا۔ ابرہا جب خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو پھر اس کے اوپر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ واقعہ، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ پوری جو صورت میں جن پتھروں کے گرانے کا اور ابابیل کے ذریعے، کنکریوں کے ذریعے جس لشکر کو ریزہ ریزہ کر دینے کا، برکس کر دینے کا ذکر ہے، اس وادی کا نام وادی محصر ہے۔ اس کا بھی بخاری مسلم میں تفصیل سے ذکر آیا ہے، اور دیگر کتب میں، ترمذی شریف میں زیادہ تفصیل سے ہے۔ تو آقا علیہ السلام جب حج آپ نے کیا اور وہاں سے گزرے، یہ ترمذی کی جامع ترمذی میں کتاب الحج میں، مسند احمد بن حنبل میں، صحیح ابن خزیمہ میں، مسند بزار میں، مسند ابو یعلا میں حضرت علی روایت کرتے کہ حضور علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو آپ نے خود اپنی اونٹی کو ایڑ لگائی اور تیزی سے اونٹنی کو دوڑایا اور وادی محصر کو تیزی کے ساتھ عبور کر لیا،
اور آگے جا کے ٹھہرے. اور آپ نے حکم دیا کہ یہاں یہ وہ مقام ہے جہاں اصحاب فیل پر اللہ کا عذاب آیا تھا. تو صحابہ کو حکم دیا اور خود بھی تیزی سے گزرے, اور وہاں رکنا اور ٹھہرنا منع ہے. نہ آج وہاں ابرا کھڑا ہوا ہے, نہ کوئی ہاتھیوں کی لشکر اور فوج کھڑی ہے, نہ آج ابابیل وہاں موجود ہیں, اور نہ کوئی پتھر اور کنکریوں کی بارش ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس واقعے کی سیلیبریشن اور کمیموریشن ہے اس کیفیت کے ساتھ. تو اس میں پھر اور حکم ہے پھر محدثین نے, فقہا نے, اہل علم نے فرمایا کہ اس وادی مؤثر سے تیزی کے ساتھ گزرنا آج تک مستحب ہے. اگر پیدل جا رہے ہیں تو تیز چلیں, اگر سوار ہیں تو سواری کو تیز چلا دیں. ہر حاجی کے لیے یہ حکم ہے. اور وہ حصہ میدان عرفات سے باہر نکال دیا گیا ہے, اس کی حدود وہاں پر ختم ہو گئیں. اس حصے میں آپ وہاں رک نہیں سکتے, اس حصے میں آپ قیام نہیں کر سکتے. چنانچہ جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے گزرے ہوئے واقعات کی یاد کو, تصور کو, تخیل کو دوبارہ تازہ کرنا اور ان کیفیات کے ساتھ منانا. خود بھی اور صحابہ کرام کو اس کے عمل کی اجازت دی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منقول ہے کہ آپ نماز فجر میں سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں. جب اس مقام پر پہنچے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, کہ یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے غم میں روتے روتے اپنی بینائی ان کی ضائع ہو گئی اور آنکھیں سفید ہو گئیں. جب اس مقام پر پہنچے تو وہ جو تصور تھا کہ وہ غم کو ضبط کیے ہوئے تھے, ان کے غم کی ضبطگی اور آنکھوں کا سفید ہونا, یہ کیفیت کر کے حالت نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تصور کو جب ذہن میں لے آئے تو پھٹ پڑے, بے ساختہ رو پڑے, آنسو بہنے لگے, اور اس کے بعد پھر رکوع میں گئے. یعنی ایک بکا کی کیفیت ہو گئی. مقصد بات کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ پہلے خوشیوں کے ایونٹ بھی سیلیبریٹ کیے گئے, شکرانے کے ایونٹ سیلیبریٹ کیے گئے. پچھلی نشست میں عرض کیا تھا, آج عرض کیا کہ کہیں عذاب کے ایونٹ, غم کے ایونٹ وہ سیلیبریٹ کیے گئے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ نے جن تم پر نعمت کی اس کو یاد بھی رکھو, سیلیبریٹ بھی کرو. عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ آپ نے دعا کی نازل ہوا اور فرمایا اللہ پاک کی بارگاہ میں قرآن مجید میں ہے انزل علینا مائدۃ من السماء تکون عیدا لاولنا وآخرنا. باری تعالی ہمارے اوپر اپنا مائدہ نازل فرما جو دسترخوان نعمت تھا, تاکہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی جس دن یہ مائدہ تیری نعمتوں کا دسترخوان اترا ہو, اس دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی یوم عید بن جائے کہ وہ سیلیبریٹ کرے اس کے آنے کو, اور آخر والوں کے لیے بھی یوم عید بن جائے عیدن لاولنا وآخرنا. ہماری امت اور پیروکاروں کے اول سے آخر وقت تک یہ مائدہ کے نزول کا دن تکون عیدن لنا, ہمارے لیے عید بن جائے. ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے رہیں, ہم اس کو کمیموریٹ کرتے رہیں, اس کو یادگار کے طور پہ بناتے رہیں. یہ سنت پہلے بھی تھی. موسیٰ علیہ السلام کو جس دن نجات ملی اور بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے تظلم سے آپ دریائے نیل عبور کر کے وادی سینا میں پہنچے تو فرمایا یاد کرو اذ نجیناکم من آل فرعون, آل فرعون سے جس دن ہم نے تمہیں عذاب سے نجات دی اس کو یاد کرو. اور تورات میں ہے آج تک وہ دن, وہ یوم عاشور تھا, اس کا ذکر ہم آگے کریں گے. اس کو یہودی سیلیبریٹ کرتے تھے. میں آگے ذکر کروں گا چل کے کہ جب ہجرت مدینہ کے بعد حضور علیہ السلام نے پوچھا, صحیح بخاری میں ہے, کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو کیوں؟ تو یہودیوں نے کہا یہ ہمارے پیغمبر کا یوم نجات ہے, ہم یوم نجات اور یوم آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں روزے کی شکل میں. حضور نے فرمایا صحابہ سے, ہم یہودیوں سے بڑھ کر حضرت موسیٰ کے حقدار ہیں, تم بھی روزہ رکھا کرو بلکہ 2 رکھا کرو. سیلیبریٹ کروایا. اس دور کا طریقہ تھا سیلیبریشن کا کہ روزے کا انداز تھا. تو قرآن مجید نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, کبھی اللہ کی نعمتوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ذکر کے ذریعے, وذکر, کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے واما بنعمت ربک فحدث, اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو, اس کا ذکر کرو, چرچا کرو, ہر وقت حدیث نعمت کے طور پہ بیان کرو. کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے روزے اور عبادت کی شکل میں, کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تکون لنا عیدا لاولنا, یوم عید منا کر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے قرآن کہتا ہے. اور یہاں قرآن نے کہا
قل بفضل اللہ و برحمتہ، فرما دیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو اللہ کا فضل ہوا ہے تم پر اور اللہ کی رحمت ہوئی ہے تم پر، فبذالک فلیفرحوا، اللہ کے اس خاص فضل اور اس خاص رحمت کے اترنے کی وجہ سے خوشیاں مناؤ، فلیفرحوا، فرحت مناؤ، خوشی مناؤ، اس خوشی کو، اس جوئے کو سیلیبریٹ کرو، اس خوشی کو۔ تو قرآن کا حکم ہے فلیفرحوا، کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یاد کر کے، کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے عبادت کی شکل میں، کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے روزے کی شکل میں، کبھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس دن کو یوم عید، خوشیوں کا دن منا کر، اور قرآن کہتا ہے کبھی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے وقت کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے فرحت کی خوشیاں جشن منا کر۔ فلیفرحوا نص سے قرآن ہے اس بات پر، سیلیبریشن کا ذکر میں نے تمام احادیث سے کر دیا، اور اس کو سیلیبریٹ کرنا فرحت اور خوشیوں کی شکل میں، یہ قرآن مجید کی نص ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ آل عمران میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ پاک اپنے احسان کو جتلا رہا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے مومنوں پر، کیا کہ ان میں اللہ رب العزت نے انہی کی جانوں میں سے اپنے رسول کو بھیج دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان میں سے اس دنیا میں تشریف لانا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان عظیم کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس سے قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور انوار قرآن نصیب ہوتا ہے، اس کے ذریعے آقا علیہ السلام ہمارے قلوب اور ہمارے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں، ہمیں قرآن کی تعلیم کے ذریعے اندھیروں سے نکال کے علم کا روشنی عطا کرتے ہیں، اور ہمیں پھر حکمت اور دانائی عطا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے جو کچھ انسانیت کو ملا، اللہ رب العزت نے اس وجہ سے حضور کی دنیا میں تشریف آوری کو اپنا احسان عظیم کہا۔ اب وہی فضل اور رحمت اس کا بیان ہو رہا ہے۔ اب سورہ جمعہ کی طرف آئیے، فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ قوم میں اپنے رسول کو مبعوث کیا کہ وہ تلاوت آیات کرے، وہ ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں، وہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت اور دانائی دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب اس کے ساتھ اگلی آیت متصل مضمون چل رہا ہے، فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ کرم صرف ان لوگوں پر نہیں ہے جن کے جھرمٹ میں اللہ کا محبوب اترا ہے، جن کی سوسائٹی میں حضور کی بعثت ہوئی ہے، فرمایا نہیں، ان کے بعد آنے والے لوگ جو آج صفحہ ہستی پر نہیں ہیں وہ بھی اس کرم اور اس فیض میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم انسانیت میں اس رسول کا تشریف لانا، یہ لوگوں اللہ کا فضل ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کو اللہ نے اپنا فضل عظیم قرار دیا ہے۔ اب قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کی تلاوت کے بعد اب میں ائمہ تفسیر کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اس آیت کریمہ کی تفسیر واللہ ذو الفضل العظیم کہ کیا ہے، فرمایا کہ اللہ کا جو فضل عظیم ہے وہ فرمایا والنبوۃ علی محمد وَيُقَالُ بِالْإِسْلَامِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَيُقَالُ بِالرَّسُولِ وَالْكِتَابِ عَلَى خَلْقِهِ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا، اسلام کو اور حضور علیہ السلام کو، کہ وہ اللہ کی مخلوق میں حضور تشریف لائے اور حضور اپنے ساتھ قرآن کو لے کر آئے۔ اب دیکھیے وہ دونوں آیتیں اپنے معنی میں جمع ہو گئیں کہ پہلی آیت میں اللہ نے قرآن کو ان شانوں کے ساتھ اترنے کا بیان کیا، دوسری آیت میں وجہ نزول قرآن، واسطہ وحی الہی کو بیان کیا کہ جن کے صدقے سے اس قرآن کی نعمت ملی۔ تو وہ فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، حضور کا اس مخلوق میں آنا اور پھر حضور پر اس کتاب کا اترنا۔ اور اب اس تفسیر کو جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کی، اس کو امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر الجلالین میں روایت کیا، اسی کو امام خازن نے
اپنی تفسیر لباب التاویل میں بیان کیا، واللہ ذو الفضل کہ فضل عظیم کیا ہے، فرمایا علی خلقہ حیث ارسل فیہم رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شان کے ساتھ یہ اللہ کے فضل سے مراد یہ ہے کہ اس نے لوگوں میں اپنے رسول محمد کو نازل فرمایا، اور حضور کا تشریف لانا یہ انسانیت پر فضل عظیم ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ جو سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب سے ہوا ہے، اس اللہ کے فضل اور رحمت کی آمد پر فلیفرحوا، تم خوشیاں مناؤ۔ خوشی منانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب فضل اور رحمت کو جو جوڑ دیا گیا، تو جہاں فضل اور رحمت کا اکٹھا ذکر کیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے حضور کی تشریف آوری اور حضور کے ساتھ قرآن کی تشریف آوری ہے۔ عن ابن عباس فرمایا ان الفضل العلم والرہبۃ محمد، کہ فضل سے مراد علم ہے جو قرآن کی صورت میں حضور پر اترا، اور رحمت سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ تو اس کے اوپر فرمایا فلیفرحوا، تم خوشیاں مناؤ۔ واخرج الخطیب ابن عساکر، انہوں نے تفسیر کی کہ الفضل بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ فضل حضور کی آمد کی شکل میں ہے۔ اسے علامہ آلوسی نے روایت کیا، اسی کو امام سیوطی نے الدر المنصور میں روایت کیا، اور فرمایا کہ فضل اللہ العلم ورحمتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیث قال وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کیونکہ اللہ نے حضور کو اپنی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور فضل وہ علم ہے جو قرآن کی شکل میں حضور پر اترا ہے، اور رحمت ذات مصطفیٰ ہے جس نے پوری انسانیت کو گمراہی سے نکال لیا ہے۔ فرمایا اس فضل الہی اور رحمت الہی کے یکجا ہو کے آنے پر خوشیاں مناؤ۔ تو اب اس کی روشنی میں آیت کریمہ توجہ طلب ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت سب سے بڑی کائنات میں جو آئی وہ دو ہیں، حضور کا وجود مسعود، اور حضور کے ذریعے جو انسانیت کو قرآن کی ہدایت ملی، یہ قرآن۔ تو پتہ چلا دو چیزوں پر خوشی منانے کا حکم ہے۔ ایک جشن نزول قرآن منایا کرو، نزول قرآن پر شکرانہ کیا کرو، نزول قرآن پر فلیفرحوا خوشی منایا کرو، اور ایک آمد مصطفیٰ پر شکرانہ کیا کرو اور آمد مصطفیٰ پر خوشیاں منایا کرو۔ فلیفرحوا کے مورد دو ہیں، چونکہ فضل و رحمت کا اطلاق یا قرآن کے نزول پر ہے یا بعثت اور ولادت مصطفیٰ پر ہے، اس لیے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے دو موقع فرمایا کہ یہ خوشیاں منانا ہے تو نزول قرآن پہ مناؤ اور آمد مصطفیٰ پہ مناؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آمد مصطفیٰ پر اس لیے بڑھ کر کہ قرآن کا نزول بھی حضور کے تصدق سے ہوا۔ اب قابل توجہ یہ بات ہے، حکم الہی ہے فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، فرحت مناؤ۔ فرحت یہ بھی ہو سکتا تھا فلیسجدوا، اس اللہ کے فضل و رحمت کی آمد پر سجدے کرو، فلیعبدوا عبادت کرو، فلینفقوا صدقہ خیرات کرو، کوئی حکم ہو سکتا تھا۔ الغرض جس طریقے سے بھی شکرانہ، یہ سب شکرانے کی شکلیں ہیں۔ عبادت کی تو شکرانے کی شکل ہے، ذکر کیا شکرانے کی شکل ہے، تحدیث نعمت کی شکرانے کی شکل ہے، سجدہ ریزی کی شکرانے کی شکل ہے، ينفقوا انفاق اور صدقہ خیرات کیا شکرانے کی شکل ہے۔ بے شک حضور کی آمد پر شکرانے کی یہ ساری شکلیں عبادت ہیں، مگر اس آیت کریمہ میں ان سے بڑھ کر حکم ہے، اور وہ ہے فلیفرحوا، شکرانہ تو ادا کرو مگر اس سے بڑھ کر آمد مصطفیٰ پر خوشیاں مناؤ۔ فلیفرحوا کا حکم اس طرح جیسے تم اپنی آزادی کے دن مناتے ہو، ہم قیام پاکستان پر شکرانہ بھی کرتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں، ہم یوم آزادی پر شکرانہ بھی کرتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ سعودی عرب ہو یا پورا عالم عرب اپنی مملکت کے قیام کے دن کو العید الوطنی کے طور پہ مناتے ہیں، شکرانہ بھی کرتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں، العید الوطنی کہتے ہیں۔ کسی عرب دنیا میں جس دن تاج پوشی ہوئی بادشاہ کی، اسے یوم العید الجلوس مناتے ہیں کہ آج کے دن اس کی تاج پوشی ہوئی، آج کے دن وہ تخت پر بیٹھا۔ تو پوری دنیا عرب، دنیا اسلام، دنیا انسانیت نیشنل ڈے مناتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں، اس لیے کہ اس دن انہیں آزادی ملی، نجات ملی، حکومت کا قیام ہوا، سلطنت قائم ہوئی، ملک بنا، پاکستان کا قیام ہوا۔ تو فرمایا کہ جس طرح تم خوشیاں مناتے ہو یہ سب جائز ہیں، اگر اس کا قرآن سے اس آیت کے ساتھ تعلق نہ بنایا جائے گا اور اسلام میں اس کا معنی متعین نہ کیا جائے گا، اسے صرف ہسٹوریکل اور کلچرل چیز سمجھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دین
اور اسلام اور شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں قیام پاکستان کے جشن منانا ناجائز ہو گیا. یوم آزادی کی خوشیاں جشن منانا حرام ہو گیا. عربوں کا عید الجلوس منانا حرام ہو گیا. عربوں کی عید الوطنی ہر عرب ملک میں منائی جاتی ہے، حرام ہو گیا. تو صاحب ظاہر ہے قرآن اور اسلام خاموش تو نہیں رہتا. پوری کی پوری امت اور قومیں اپنے آزادی اور قیام مملکت کے دن کی خوشیاں جشن منا رہے ہیں. آفٹر آل اسلام کا کوئی تو پوائنٹ آف ویو ہوگا، اسلام اس کے بارے میں کوئی تو موقف دے گا، یا جائز کہے گا یا ناجائز کہے گا. اسلام کی تعلیمات ہر شے پہ حاوی ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ان تمام خوشیوں کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ یہ نعمت الہی کے دن ہیں، یہ تمہارے پر اللہ کی رحمت کے دن ہیں، اور یہ سب فرح براچز ہیں اس حکم الہی کے کہ جس دن اللہ کی تمہیں کوئی رحمت ملے کسی بھی شکل میں، کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی ملے، اللہ کا تم پر کسی بھی شکل میں کوئی انعام اور احسان ہو، خواہ ملک عطا کر دیا، خواہ آزادی عطا کر دی، فَلْيَفْرَحُوا، تو تم شکرانی بھی کرو، خوشی بھی مناؤ. تو احباب مکرم، جب طرح طرح کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر، چھوٹی چھوٹی راحتوں پر اور رحمتوں پر خوشیاں جشن منانا جائز ہو گیا، تو اس سے بڑھ کر اللہ کی نعمت اور خوشی کیا ہوگی کہ جس دن وہ ذات اقدس کی ولادت ہوئی جس کی خاطر پوری امت کو ایمان کی نعمت ملی، اسلام کی نعمت ملی اور قرآن کی نعمت ملی. کہ اگر حضور علیہ السلام کی ولادت و بعثت تمہارے نزدیک اللہ کی نعمت ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت و بعثت اگر تمہارے نزدیک انسانیت پر اللہ کا فضل ہے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری دنیا میں اگر تمہارے نزدیک اللہ کی رحمت ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ. تو جشن میلاد النبی منانا عین قرآن مجید کی اس نص کے تحت ہے، اس لیے کہ جہاں اس کے تحت جشن نزول قرآن کا منانا جائز ہوگا، اسی طرح وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے دیگر نعمتوں اور خوشیوں کے ملنے پر بھی خوشی منانا جائز ہوگا. اور ساری خوشیوں کے جشنوں سے اوپر وہ جشن ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے فضل خاص، اپنی رحمت خاص کی شکل میں دنیا پہ اتارا، اور وہ وجود مصطفیٰ تھا، حضور کی تشریف آوری تھی، حضور کی ولادت و بعثت تھی. اللہ نے اس پر فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، مومنو اگر تمہیں میرے محبوب کی ولادت و بعثت پہ خوشی ہے، جس نے تمہیں شرک کے اندھیروں سے نکال لیا ہے، جس نے گری ہوئی انسانیت کو عظمت اور بلندی سے ہمکنار کر لیا ہے، جس نے بھولی بھٹکی انسانیت کو خدا آشنا کر دیا ہے، جس نے 360 بتوں کے سامنے سر جھکانے والے لوگوں کو ایک وحدہ لا شریک کا بندہ بنا دیا ہے کہ تم عمر بھر اس نبی کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، اس کی نعمت کا تصور نہیں کر سکتے کہ جس کے آنے سے اللہ رب العزت نے کتاب آخری نازل کر دی ہے، اور جو دنیا سے لے کر قیامت کے دن تک جس کا وجود تمہارے لیے باعث شفاعت و مغفرت ہوگا. فرمایا اس سے بڑی بھی کوئی میری نعمت ہے، اس سے بڑا بھی کوئی میرا فضل ہے، اس سے بڑی بھی کوئی میری رحمت ہے؟ جواب ہے نہیں. تو فرمایا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اگر سب سے بڑا فضل اور رحمت میری تم پر یہ ہے تو پھر اس کی وجہ سے، اس قیامت کی وجہ سے تم خوشیاں منایا کرو. تو میلاد النبی کا جشن منانا یہ حکم الہی ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تعمیل ہے. اگلے نشست میں انشاءاللہ تعالی اب ہم احادیث نبوی کی روشنی میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. وما علینا الا البلاغ.